سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں قائد صاحب، ایک تو نئی سیاسی جماعت کے چرچے ہیں اس وقت، اور کہا جاتا ہے کہ پرانی سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں اور ضرورت ہے، اور عباس صاحب نے تو بہت صاف لفظوں میں بھی کہا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کے خد و خال ابھر رہے ہیں اور نظریے کے ساتھ آ سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی سیاسی جماعت بننا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اس ملک میں 10 جماعتیں ہیں اور ایک بن جائے گی. قانونی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اس کا سیاسی طور پہ بھی اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. بالکل. دوسری بات کہ کوئی ہمارے لیے اچنبھے کی خبر نہیں. ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے لیے بھی کوئی بڑی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شاید خاقان صاحب نے اس کو ویریفائی کر دیا، ورنہ آپ کے بھی علم میں ہے، سارا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ کمر بستہ ہیں. اور یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں سیاسی جماعتیں جن کا ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اور وہ اور باقی جماعتیں لوگوں کے خیال کے مطابق اس ملک کو لیڈرشپ فراہم نہیں کر سکی، تو یہ ان کا استحقاق ہے. اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ الیکشن لڑے اور پارٹی وہ آئے، عوام کے پاس آئے. ہاں، سب سے اعلیٰ بات یہی ہے کہ نہ ان کو کسی سہارے کی تلاش کرنی چاہیے، نہ کسی سہارے کو ان کی تلاش کرنی چاہیے، بلکہ وہ آ کے عوام کے پاس اپنا مینڈیٹ، اپنا آپ کا کہہ لیں کہ آزاد طریقے سے آنا چاہیے، بغیر ہم صاف کرتے ہیں ملک کے اندر بڑی ٹینٹڈ ہسٹری ہے نا ماضی میں جو وہ کہہ رہے ہیں. رہی بات نظریے کی، تو نظریہ تو اب کوئی نیا کیا ہوگا، کسی نئے اصول کے مطابق، کسی اکنامک فلسفی کے مطابق ہی آ سکتے ہیں. وہ کوئی یہ دے سکتے ہیں نا. اب کوئی سوشلزم والا نیا نظریہ تو نہیں آ جائے گا، کوئی اب تو دو ہی بیانی ہے، مذہبی نظریہ تو نہیں آ جائے گا. اب تو یہی ہوگا کہ آپ بیٹر گورننس کی بات کریں گے، آپ بہتر اکانومی کو چلانے کی بات کریں گے، میرٹ کی بات کریں گے. تو یہ سارے کی ساری باتیں یہ بیسیکلی بیٹر گورننس کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن اس دوران لیول پلینگ فیلڈ اور انتخابات، ظاہر انتخابات سے جڑے ہیں، اور آپ کے چیئرمین نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا، وہ بھی تک خاموش ہے، انتظار کر رہے ہیں کسی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے چیئرمین نے ایک موقف اختیار کیا کہ الیکشن آئین کے تحت 90 دن میں ہونے چاہیے. نہیں ہو پائے، لیکن ان کا مطالبہ آئینی طور پہ درست رہا اور اس کو وہ پریس کرتے رہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ڈیٹ جو ہے وہ 1 مہینہ کم کی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 2 مہینے یا 1.25 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کا عندیہ دے دیا، 3 مہینے کی بجائے. فروری کی باتیں ہو رہی تھی، جنوری کا آخری ویک اعلان ہوا. اب جو یہ غیر یقینی کیفیت ہے، اس کا بھی خاتمہ ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے نا. شاید خاقان صاحب نے جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ کہا کہ آپ کے پروگرام میں شاید انہوں نے کہا کہ مارچ میں جانے کا امکان ہے یا فیبروری کے اینڈ پہ جانے کا امکان ہے. مجھے تو اس کا شائبہ نہیں لگتا، لیکن اگر ہے تو یہ غیر یقینی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آخری ہفتہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس غیر یقینی کے خاتمے کے لیے آپ الیکشن شیڈول دے دیں. آپ نے 30 نومبر کو تمام اپیلیں نمٹانے کے بعد حتمی فہرست آویزاں کرنی ہے. اس حتمی فہرست کے بعد اگلا آپ کے پاس جنوری کا آخری ویک جو ہے، وہاں سے ٹریک ڈاؤن کر کے دے دے الیکشن شیڈول. بہت سارے یہ جو ابہام ہے یہ دور ہو جائے. اچھا، اور دوسرا انتظار، ان کی خاموشی، تعلق یہ ہے ہاتھ پاؤں کھولنے کی خاموشی نہیں ہے. اچھا، خاموشی نہیں ہے، انتظار ہے. وہ ایکٹیولی اپنا کام کر رہے ہیں، جماعتیں اپنا کام کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں. ہر وقت تو اب جلسے جلوس نہیں کر رہے ہوتے. اور ہاں بالکل انہوں نے اپنی جماعت کی سی نے جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا تھا. ایک خیال یہ تھا کہ ہم دیکھیں نا، جماعتوں کے اندر اپنے اپنے خیال ہوتے ہیں نا. ایک خیال یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ فیئر چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنا راست قدم لینا چاہیے، جو بھی لینا چاہیے، واٹس ایور دیٹ از. دوسروں کا خیال تھا کہ نہیں. اور آپ کو شکایت ہے نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ کی سے بھی. اچھا بھی آپ اب دوبارہ بلاول صاحب نے کہا تھا نون لیگ، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے بھی کہا. ٹھیک ہے، اچھا ہے، بھی اچھا ہے. سو گزارش یہ ہے کہ وہ بھی کے ساتھ ایک لطیفہ مشہور ہے بڑا، لیکن میرا آرگومنٹ رہ جائے گا. جی نہیں، میں خرم صاحب کا بھی میں نے لطیفہ سننا ہے. وہ جو بھی کا لطیفہ ہے نا، ہم کالج پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے اجمل صدیقی صاحب اکنامکس کے. ہم ان سے ملنے گئے، جیسے طلبہ جاتے ہیں تو کالج کے اساتذہ ایک کالونی میں رہتے تھے. ان کو مل کے ہم نکل رہے تھے تو ایک ہمارے انیس لکھنوی صاحب ہمارے استاد تھے اردو کے.
ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا، تو وہاں وہ بھی سامنے کھڑے تھے، تو ہم جا کے ان کو ملے، السلام علیکم سر، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی، وہ بڑے ان کی گرجدار سی آواز تھی، ہاں بھائی کدھر گھوم رہے ہو؟ ٹھیک. ہم نے کہا جی اجمل صدیقی صاحب سے ملنے آئے تھے، ہم نے کہا آپ سے بھی ملنے. انہوں نے کہا اچھا اب ہم تو بھی میں آ گئے. لیکن خرم صاحب ابھی وہ لیول پلینگ والا میں نے نہیں ابھی نہیں ٹھہرے، میں خرم صاحب کو بیچ میں ڈال لوں. میں خرم کی بات کو تاکہ وہ آرام سے اپنا جواب دے سکے. وہاں پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو یہ اختیار دیا ہے تاکہ کوئی تلخی نہ ہو، اور معاملات ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے، تو وہ جو معاملہ فہمی کا معاملہ ہے وہ ڈائلاگ